بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ سعودی عرب پیش کرتے ہیں 2 روزہ دعوتی تربیتی و تبلیغی اجلاس دین رحمت کانفرنس۔ 4 دروس پر مشتمل اس کانفرنس کو ہندو پاک کے مشہور علماء دین نے خطاب فرمایا۔ بات کثرت عمل کی نہیں، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، جو اللہ کی رحمت ہے۔ یہ رحمت کا معنی کہ اس پیروی میں چھوٹا سا عمل کتنا بڑا بن گیا، کتنا عظیم الشان بن گیا، چھوٹی سی چیز کتنی بڑھ گئی۔ فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں ایک کھجور خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر بنا دے گا۔ کتنا عظیم الشان رحمت کا معاملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور بیان یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی اللہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، ہمارے ذمے ہے اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا آپ کو پڑھا دینا، اور پھر اللہ نے آخر میں فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، اور یہ بھی ہمارے ذمے ہے کہ اس کو بیان کرنا۔ تو مطلب یہ نکلا کہ قرآن اور بیان یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ سامعین کرام، سب سے بڑی جھوٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کے جانب اور اس کے رسول کے جانب ایسی باتیں منسوب کریں جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبع مقعدہ فی النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک حدیث میں ہے من حدث عنی بحدیث، جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی اور وہ جانتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یا کہ اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے، تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ بتائیے بڑے بڑے گناہ آسمان و زمین میں کون سے ہیں؟ اکبر الکبائر، گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، بخاری اور ترمذی کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ آسمان و زمین کا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کے نافرمان ہونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ بزرگوں، دوستوں، قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ کی طرف سے اس 2 روزہ دین رحمت کانفرنس جدہ میں آپ تمام کا اور علماء اکرام کا آن بہاف آف جدہ دعوی سینٹر استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے اس آنے کو، علماء اکرام کی شرکت کو قبول فرما لے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہماری 2 روزہ نشست کا آغاز کل سے ہوا تھا۔ کل 2 تقریریں ہوئیں، اس کے بعد آج ایک تقریر مغرب کے بعد، اور اب
اس دین رحمت کانفرنس کی آخری تقریر آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں۔ فضیلت شیخ معراج ربانی سے رابطہ کیا، انہوں نے موافقت دے دی تھی کہ وہ تشریف لائیں گے، لیکن چونکہ مکتب میں کچھ ان کے کام تھا، مدیر نے ان کو کسی وجہ سے روک لیا، اور یہی وجہ رہی کہ شیخ سے جب ملاقات فون پر میں نے کہا کہ شیخ آپ کی تقریر ہے، ہم نے اعلان بھی کر دیا ہے اور آج اردو نیوز میں بھی آپ ہی کا نام آیا ہے، تو شیخ نے کہا کہ میں چونکہ ایک ادارے سے منسلک ہوں، لیکن مدیر سے انشاءاللہ تعالی بات کی جا رہی ہے، اور وہ آئندہ جو انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد پروگرام ہوگا اس میں وہ شرکت فرمائیں گے۔ شیخ نے جب یہ کہا کہ میں نہیں آ سکتا، مجھے کچھ کام ہے ریاض میں، تو جس طرح سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہزاروں آدمیوں کو دعوت دینا اور اس کے بعد جو ایک مین اسپیکر ہو وہی اچانک کہے کہ نہیں جناب میں کسی وجہ سے نہیں آ سکتا اور میں معذرت چاہتا ہوں، میرے لیے ایک عجیب و غریب بات تھی، ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ بہرحال شیخ معراج ربانی نے جب فون پر ان سے گفتگو ہوئی تو مجھے دعا دی کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ خیر کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث یاد آئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے ان کے شوہر کے انتقال کے وقت کہا تھا کہ اپنے لیے خیر کی دعا کرو، اللہ رب العالمین تمہیں اس سے بہتر عنایت فرمائے گا۔ تو ام سلمہ یہ سوچنے لگی کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زوجیت میں آپ آنے والی ہیں۔ میں نے جب احباب سے درخواست کی، احمد بھائی سے اور ابو ماجد سے، طارق بھائی سے، تو انہوں نے کہا آپ کے لیے تو خیر کی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ ملتان کے شیخ الحدیث اور کتب کثیرہ کے مصنف اور فضیلت الشیخ عبد الستار حماد حفظہ اللہ آپ کے لیے شاید مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، وہ عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ہم اگر ان سے گزارش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر جمعے کے دن آپ کو وقت دینے کے لیے، چونکہ آپ کے پاس شیخ معراج نہیں آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں وقت دیں گے اور ہم ان سے مستفید ہوں گے۔ تو یہ میرے لیے نہیں بلکہ اہل جدہ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود ہے جسے صحیح بخاری کا ترجمہ کرنے کا شرف حاصل ہے۔ آج جو آپ کے ہاتھوں میں مختصر صحیح بخاری ہے وہ شیخی کاوشوں کا نتیجہ ہے، شیخی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ کی عمر دراز فرمائے، آپ کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور آپ کو جو آج ہم نے عنوان دیا ہے وہ فتنہ انکار حدیث ہے۔ آپ چونکہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو فتنہ انکار حدیث پر سنتے ہیں فضیلت الشیخ شیخ الحدیث عبد الستار حماد حفظہ اللہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا